الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلقناكم أزواجا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بچوں اور عزیز دوستوں، جن اقوام نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو خاطر میں نہیں لایا، چونکہ اللہ کی ذات الرحمن الرحیم ہے، حمتاً رحمت خاص رحمتوں میں اور حمتاً رحمت عام حالتوں میں، ہر ایرے غیرے کے لیے کوئی نہیں جو اللہ کی رحمتوں سے اس کا حصہ نہ ہو مگر ان بدقسمتوں میں سے جنہوں نے اپنا حصہ کاٹ پھینک دیا، ان کی بات الگ۔ اب اللہ کی شان یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہیں پکڑ کے نہیں پھینکا باہر، رہنے دیا، چلو اسی زمین پر بستے رہو، اسی زمین سے کھاتے رہو، اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھاتے رہو، یہاں کی پرکشش چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہو، آ جاؤ گے ہمارے پاس، کہاں جانا ہے؟ تو الم نجعل الارض مہادا دکھا دی کہ جس زمین کی باتیں کرتے ہو، عالیشان محل بناتے ہو، ایفل ٹاور بنا لیتے ہو، ٹوائن ٹاور بناتے ہو، برج خلیفہ بناتے ہو، تاج محل بناتے ہو، اہرام مصر بناتے ہو، کیا سے کیا نہیں بناتے ہو، یہ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہم نے بچایا ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا مال ہے، ٹھیک ہے؟ کر لو اپنا کام جو کر لیتے ہو۔ اور یہ پہاڑوں کو اسی زمین پر اگر ہم نہ ٹھونکتے، اگر ہم ان کو یہاں مضبوطی کے ساتھ اسی طرح میخ بنا کے اس کے اندر نہ گاڑتے تو پتہ نہیں کس نہ کسی لمحے میں یہ زمین الٹی ہو جا کر کے تمہارے سارے کھیل بگاڑ دیتے۔ یہ بات بھی سمجھ لو، ذرا اپنے آپ پر بھی آ جاؤ، اپنی ذات کو بھی دیکھ لو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق میں یا انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق ایسے نہیں کہ جس کی تخلیق کے لیے اللہ رب العزت کسی مخلوق کا سہارا لے۔ اے بنی آدم، تمہیں بھی تو ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی میں نے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے پیدا فرمایا ہے۔ مزے کی بات دیکھ لو، ہو سکتا ہے میں سے بہت سارے لوگ اپنے چہرے آئینے میں دیکھ کر کے کہہ دیں کہ میں کتنا بدصورت ہوں، تو چلو نا بنا لو اپنے آپ کو خوبصورت۔ یہ کوئی کریم پاؤڈر وغیرہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جلد کی رنگت کو تبدیل کرنا یا کسی پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے کسی اعضاء یا نقش کو آگے پیچھے کرنا، تبدیلی لانا، یہ تکلف ہے۔ اللہ نے جیسا چاہا ویسے ہی مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ لیکن یہ بھی دیکھ لے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے
یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے، یار جہاں لفظ خلقناکم یعنی جمع کی صیغہ آتی ہے، بات آتی ہے، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک اور لشکر بھی ہوتا ہے جو اس کے کام کاج کرتا ہے۔ یہ سارا کام بصورت تخلیق اللہ رب العزت تنہا کر لیتا ہے، اور بقیہ مخلوق سب اللہ کے احکامات اجرا کرنے والے ہیں۔ پکڑنے میں، گرفت میں، چھوڑنے میں، آبادی میں، بربادی میں فیصلہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے۔ طاقت اور قدرت بھی اللہ کی ذات کا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مخلوق سے جو کام لے تو لے، کیا حرج ہے اس میں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے جوڑی کی شکل میں، دو صنفوں میں، دو قسموں میں تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ حیوانات کو بھی اگر دیکھ لیں تو ان کی بھی یہی حالت ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العزت نے بالکل بہت سارے معاملات میں انسان جیسی صورتحال سے دوچار فرمایا ہے۔ ان کی بھی ایک زندگی ہے، ان کی بھی ایک جذبہ اور احساس ہے، اور ان کی اپنی ذات کی حد تک نفع اور نقص اور ضروریات کی تکمیل اور تکفیل اور اسی طرح کے چکر ہیں۔ لیکن چونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے استعداد میں بقیہ مخلوقات سے بہت زیادہ استعداد عنایت فرما دی ہے، اور چونکہ اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے جو انی جاعل فی الارض خلیفتاً کا اعلان فرمایا تھا، وہ خلافت بھی انسان کے سپرد ہونے آ رہا تھا، انسان کی تحویل میں آ گئی ہے اور انسان کی سپرد ہے اب بھی۔ تو بقیہ حیوانات بھی انسان کی ضروریات زندگی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، یہ حیوانات یہ تمہارے جمال اور خوبصورتی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ان کو اللہ رب العزت نے کتنی کشش دی ہے۔ یہ جو دیگر جانور ہیں، یہ بکرے، بیل، یہ جتنے بھی جانور، ان کو اللہ نے آپ کے لیے پرکشش بنا دی ہے۔ حین تریحون و حین تسرحون، جب یہ نکل جاتے ہیں چرنے کے لیے یا جب واپس آ جاتے ہیں ریوڑوں کے ریوڑ، عجیب حالت ہوتی ہے۔ انسان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے اسی طرح دو صورتوں میں، دو جانوں میں۔ یہاں بھی وہی مذکر اور مؤنث ہے، یہاں بھی وہی افزائش نسل کے اعمال ہیں، اور اللہ رب العزت کی شان دیکھ لیجئے کہ انسان کی بقائے نسل کا جو عمل ہے، جو اصول ہے، جو ضابطہ اور طریقہ کار ہے، وہ ایک قانون کے پائبند ہے، ایک نظام کے تحت ہے، چونکہ انسان کو آگے چل کر اللہ رب العزت کی عبدیت اور بندگی کے فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں۔ باقی دیگر حیوانات تو انسان کے غلام ہیں، ان کو تو انسان کی غلامی کرنی ہے، ان کا نہ تو اس حوالے پر کوئی نسل ہوتا ہے، نہ کوئی نسب ہوتا ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہوتا ہے۔ نے فرمایا ہم نے خلقناکم، بنی آدم، اللہ رب العزت کی ذات نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے دو جوڑیوں میں۔ مرد اللہ نے پسند کر کے کسی کو مرد پیدا فرمایا، کسی کے لیے مناسب سمجھ لی تو اسے عورت پیدا فرمایا۔ تو مرد ہونا یا عورت ہونا یہ کوئی فضل یا فضیلت نہیں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے، جو چیز ہے اسی میں ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو خاتون کی شکل میں پیدا فرمایا، ایک عورت بنا کر دنیا میں لایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس محترمہ کے لیے فضیلت یہی ہے کہ یہ عورت ہو، اور کوئی حضرت صاحب، کوئی مسٹر صاحب، جنٹل مین صاحب اگر پیدا ہوتا ہے مرد کی صورت میں، تو اس کے لیے اللہ کا پسند اور اختیار یہی ہے کہ یہ مرد پیدا ہو۔ اس میں شکر گزار ہونا چاہیے، اور محترمہ کو اپنی اس صنف میں، چونکہ اللہ کی بندگی مشترکہ ہدف ہے بنی نوع انسان کا، اور اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے اسی قانون کے مطابق انسان کو جانا ہے۔ اب اگر یہی انسان سوچتا ہے
کہ میں کس کو مانوں، میں کس کی پیروی کروں، میں کس کے احکامات پر چلوں؟ فرمایا اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تم تو اس معاملے پر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہو، چاہے مذاقاً ہو یا سنجیدگی کی صورت میں، یہ کیا چکر ہے، اللہ کی بندگی کیا ہے، یہ آخرت اور قیامت کیا ہے، ان چکروں میں تم پڑ رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو تم خود اللہ کی صنعیت کی ایک نشان ہو، تم خود اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک مظہر ہو، ایک نمونہ ہو۔ یہ عرب، یہ عجم، یہ کالے، یہ گورے، یہ موٹے، یہ دبلے پتلے، یہ افریقی، یہ یورپی، ان نسلوں کو دیکھ لو، ہر ایک میں ایک مخصوص قسم کی طبیعت بھی ہے، ایک جسمانی ساخت کے حوالے پر بھی اگر دیکھیں، رنگت میں دیکھیں، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی حکمت عملی کی نشانیاں ہیں جناب۔ تو انسان کو اس بارے میں پڑھنے کے بجائے کہ اختلاف کا شکار ہو جائے کہ پتہ نہیں قیامت آئے یا نہ آئے، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اور پہل کرنا چاہیے۔ مقصد زندگی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آج کی ہماری باتیں اتنی حد تک، اور انشاءاللہ اگلے نشستوں میں مزید باتیں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہمارے اور آپ کی نامہ اعمال میں، ہماری باری نیکیوں میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد